آج کے دن میں کوئی سمجھ نہیں آ رہی، ایک لفظ استعمال ہو رہا تھا، لاڈلا لاڈلا لاڈلا۔ حقیقی لاڈلا ہے کون؟ ہر ایک یہاں اس ملک میں جس نے سیاست کرنی ہوتی ہے یا اقتدار میں آنا ہوتا ہے کی دلی خواہش ہوتی ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کا لاڈلا ہو، کہ پی ٹی آئی کو ابھارا جا رہا ہے۔ آپ نے بیلنسنگ فیکٹر ضرور رکھنا ہوتا ہے۔ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ مہربانی کسی پہ ہو، مسئلہ تو یہ ہے کہ میرے پہ کیوں نہیں ہو رہی مہربانی۔ محترمہ بینظیر بھٹو کی حکومت ڈیزالو ہوتی تھی تو ان الزامات کی وجہ سے وہ اسے لیگل قرار دے دیتے تھے کہ یہ صحیح توڑی گئی ہے، اور پھر میاں نواز شریف کی حکومت توڑی جاتی تھی تو وہ کہتے تھے یہ نہیں ہو سکتا، غلط توڑی گئی ہے، اس کو بحال کر دیتے تھے۔ خاص کوارٹرز میں یہ بات پورے زور و شور سے ہوئی تھی کہ اسٹیبلشمنٹ میں دراڑ ڈالی ہے نواز شریف نے۔ اگر نواز شریف اسٹیبلشمنٹ میں دراڑ نہ ڈالتا تو سپریم کورٹ نواز شریف کی جو حکومت تھی، برخاست کی ہوئی حکومت کو بحال نہ کرتی۔ یہ مکمکہ ہو گیا ہے یا انہوں نے آپس میں باریاں بانٹ لی ہیں؟ مکمکہ کا لفظ استعمال کر کے دو سیاسی جماعتوں کے اوپر آپ چھاپ لگاتے ہو، فائدہ آپ کو ہوگا نا۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ مکمکہ ہوا جو پاکستان میں انتخابات ہونے جا رہے ہیں، اگر تو ٹرن آؤٹ زیادہ رہا، لمحہ فکری ہے پی ڈی ایم کی جماعتوں کے لیے، یعنی بہت زیادہ تھا۔ یہ آج تک پاکستان میں نہیں ہوا کہ بائی الیکشنز کا ٹرن آؤٹ اتنا ہیوی سکیل۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں 96 نیوز نامہ کا پروگرام بے لگام۔ ناظرین، آج ہم موجودہ صورتحال پر بات کریں گے۔ میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں عبدالستار خان صاحب۔ خان صاحب خوش آمدید۔ خان صاحب دیکھیے گا کہ جو آج کے دن میں کوئی سمجھ نہیں آ رہی، ایک لفظ استعمال ہو رہا تھا، لاڈلا لاڈلا لاڈلا، تو اب حقیقی لاڈلا ہے کون؟ اس کے اوپر ذرا روشنی ڈالیے گا، کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی، پی ٹی آئی اور مختلف جماعتوں کا توپوں کا رخ پاکستان مسلم لیگ نواز کی طرف کہ یہ لاڈلے ہیں اور لیول پلینگ فیلڈ دی جائے، لیکن جس طرح ٹائم گزرتا جا رہا ہے اس میں تو چیزیں کچھ اور نظر آ رہی ہیں، جیسے کہ میاں شہباز شریف نے کہا کہ جو پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے یہ الیکشن کمیشن کے اختیارات پر ڈاکہ ہے۔ اس بارے میں کیا کہیں گے آپ کہ لاڈلے بھی چیخے مار رہے ہیں؟ لاڈلا آپ نے کسی کے لیے لفظ استعمال کیا۔ ہر ایک یہاں اس ملک میں جس نے سیاست کرنی ہوتی ہے یا اقتدار میں آنا ہوتا ہے اس کی دلی خواہش ہوتی ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کا لاڈلا ہو۔ اگر کوئی اور لاڈلا ہوتا تو پھر وہ شور مچانا شروع کر دیتا ہے۔ ہر ایک سیاستدان، ہر ایک سیاسی جماعت کا یہی ڈیلیما ہے کہ ہم آنکھ کا تارا بننا چاہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کا اور فوج کا، کیونکہ ہمیں پتہ ہے اقتدار کے راستہ یہی دیتے ہیں، ہاں راستہ ہموار یہی کرتے ہیں، تو انہی کی پوجا کی جائے۔ آج سے 6 سال پہلے نواز شریف کے خلاف عدالتوں کے فیصلے آ رہے تھے تو عمران خان ان کی جماعتیں کہہ رہی تھی کہ انصاف تو اسی کا نام ہے۔ 6 سال بعد عدالتیں ہی عمران خان کو باعزت بری کر رہی ہیں اور عمران خان کو انہوں نے اندر کر دیا۔ اب عمران خان کو یا نواز شریف کو یا زرداری کو یہ سوچنا پڑے گا کسی نہ کسی دن جا کے کہ یہ ہم جو آپس میں دینگا مستی کرتے ہیں، اب تم دیکھو کہ یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ سیاستدان جب مخالف سیاستدان کو مخاطب ہوتا ہے نا تو اس طریقے سے مخاطب ہوتا ہے جیسے شاید اس سیاستدان کا پاکستان سے تعلق ہی کوئی نہ ہو، ذاتی دشمن سمجھ لیتے ہیں، وہ ذاتی دشمنی سے بہت آگے نکل جاتے ہیں۔ اب سیاسی طور پر آپ نے جتنا وہ کر لیا ہے اور اس کا جو فالوور ہے نا وہ بھی ذاتی طور پہ اتنا آگے جا چکا ہے کہ پاکستان بہت پیچھے جا چکا ہے۔ پاکستان کا ذکر آپ کو بہت کم ملے گا، پاکستان کے ذکر سے زیادہ سیاسی جماعتوں کا ذکر ملے گا یا سیاستدانوں کا ذکر ملے گا۔ کہ اب میاں شہباز شریف نے کا بیان آپ نے سن لیا، اس کے بعد مولانا فضل الرحمان، آپ کو پتہ ہے وہ انتہائی زیرک سیاستدان ہیں اور نرم مزاج بھی ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی کو ابھارا جا رہا ہے، اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ اگر موجودہ انتخابی مہم میں میرا کوئی کارکن زخمی یا شہید ہوا تو اس کے ذمہ دار الیکشن کمشنر ہوں گے۔ یہ ہوتا ہے کہ جو اسٹیبلشمنٹ جس کو آپ کہتے ہیں یا پاورز دیٹ بی ہوتی ہے وہ کبھی بھی کسی ایک سیاسی جماعت کو فری ہینڈ نہیں دیتی۔ آپ نے بیلنسنگ فیکٹر ضرور رکھنا ہوتا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ کسی سیاسی جماعت کو، خاص طور پہ یہ پی ٹی آئی کا عمران خان کا جو تجربہ اسٹیبلشمنٹ کو ہوا ہے اس کے بعد انہوں نے تہیہ کر لیا کہ یہ فری ہینڈ ہم نے کسی ایک کو نہیں دینا،
اب کسی ایک کو جب فری ہینڈ نہیں دینا تو یہی ہوگا کہ آج بات نکل رہی ہے فضل الرحمان کوئی بات کر رہا ہے یا شہباز شریف کوئی بات کر رہا ہے, کل پی ٹی آئی بات کر رہی تھی, آنے والے کل میں پھر کوئی اور بات کر رہا ہوگا اور یہی بات کر رہا ہوگا اور اسی طرح کی بات کر رہا ہوگا. مسئلہ یہ نہیں ہے کہ مہربانی کسی پہ ہو, مسئلہ تو یہ ہے کہ میرے پہ کیوں نہیں ہو رہی مہربانی. اگر آج میاں نواز شریف باعزت بری ہوتا ہے تو مخالفین کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کی مہربانی اس کو ریلیف مل رہا ہے, تو عمران خان کو جب عدالتوں سے ریلیف ملے گا تو وہ بھی تو ریلیف ہی ہوگا نا, وہ بھی تو کہیں نہ کہیں سے اسٹیبلشمنٹ کا کوئی ہاتھ ہوگا نا کہ چلو اس کو بھی تھوڑا سا ریلیف دے دو. یہ نہیں ہوتا کہ انصاف ہم میری دفعہ ہے آپ کی دفعہ نہیں, یہ نہیں ہوتا. ایک ہی عدالت ہے, وہی عدالتیں ہیں. آپ کو کسی وجہ سے آپ کو ریلیف مل گیا, عدالت نے ریلیف دیا. ہمارے ہاں ریلیف کا لفظ کیسے استعمال ہوتا ہے, نیگیٹو ٹرم میں استعمال ہوتا ہے کہ ریلیف مل رہا ہے, اس کو ریلیف مل رہا ہے. جب خود کو ریلیف ملنا شروع ہو گیا تو کہتے جی انصاف کی جیت ہوئی. یہ سمجھ نہیں آئی. جب آپ کی اپنی باری آتی ہے, کوئی عدالت آپ کے حق میں فیصلہ دیتی ہے تو آپ کہتے ہیں انصاف کی جیت ہے. جب کسی کے حق میں فیصلہ دیتی ہے تو آپ کہتے ہیں ریلیف مل گیا. تو پہلے آپ ذرا اس کی تو کریکشن تو کر دیں نا, ٹھیک کر دیں آپ. یعنی کہ عدالتی فیصلے ہوں, اسٹیبلشمنٹ کے فیصلے ہوں, سب کو جوڑا جا رہا ہے. اگر میرے بارے میں تو ٹھیک ہے, اگر کسی اور کے بارے میں ہے تو یہ اس کو ریلیف دیا جا رہا ہے, لڑنا ہے. ہاں صاحب, اب یہ دیکھیں نا کہ جب عدالتوں کے فیصلے, اگر آپ جاتے ہیں ماضی میں میاں نواز شریف کا فیصلہ, اس سے پہلے چلے جاتے ہیں کہ محترمہ بینظیر بھٹو کی حکومت ڈیزالو ہوتی تھی تو ان الزامات کی وجہ سے وہ اسے لیگل قرار دے دیتے تھے کہ یہ صحیح توڑی گیا ہے. اور پھر میاں نواز شریف کی حکومت توڑی جاتی تھی تو وہ کہتے تھے یہ نہیں ہو سکتا, غلط توڑی گئی ہے, اس کو بحال کر دیتے تھے. اور پاکستان میں انصاف کا شریف کی وجہ سے نواز شریف کا جب فیصلہ آیا تھا نا کہ ان کی حکومت بحال کر دی گئی تھی, تو اس وقت یہ بات پہلی دفعہ, یہ بات خاص کوارٹرز میں, یہ بات پورے زور و شور سے ہوئی تھی کہ اسٹیبلشمنٹ میں دراڑ ڈالی ہے نواز شریف نے. اگر نواز شریف اسٹیبلشمنٹ میں دراڑ نہ ڈالتا تو سپریم کورٹ نواز شریف کی جو حکومت تھی, برخاست کی ہوئی حکومت کو بحال نہ کرتی. یہ اس وقت بات آئی تھی. آپ نے دیکھنا ہے کہ کہیں نہ کہیں سے جا کے آپ کو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کھیلنا پڑتا ہے, کھلوانا پڑتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو کہیں آئے ہمارے ساتھ, جیسے آپ کھیلنا چاہتے ہیں ویسے کھیلیں. آپ اس سے سپیس لیتے ہیں. اچھا مجھے ہاں صاحب یہ دیکھیں نا کہ میاں نواز شریف صاحب کو نااہل کیا گیا, واہ جی واہ مٹھائیاں بٹ گئی, اور کسی نے کہا کہ انصاف کا قتل ہو گیا. اور اس کے بعد وہی عدالتیں اگر عمران خان کو کوئی ریلیف دیتی ہیں, ریلیف نہیں, ان کو جو بھی بنتا ہے انصاف کرتی ہیں تو اس کے اوپر کویسچن مارک ڈال دیا جاتا ہے. اب یہ ہماری سیاست کا المیہ ہی ہے کہ ہر کوئی چاہتا ہے کہ آپ سیاست کا مقابلہ سیاسی میدان میں نہ کریں, ہماری جگہ پہ عدالتیں فیصلہ دے کے اسے ٹیکنیکل ناک آؤٹ کر دیا جائے, ڈسکوالیفائی کر دیا جائے, اور کاغذات نامزدگی کے اوپر اعتراضات زیر زبر پیش کی بنیاد پر صادق اور امین آئین میں جو یہ جو سیاسی میدان میں جو سیاسی فیصلے ہونے ہوتے ہیں, جب وہ کسی نہ کسی حوالے سے گھسیٹ کے ان کو عدالتوں میں لے جایا جائے تو عدالتی فیصلے بھی سیاست کی نظر ہو جاتے ہیں. اب آپ اٹھا کے دیکھتے کہ ایک فیصلہ ہے جو سیاسی میدان میں ہونا چاہیے تھا, آپ وہ کیس لے آتے ہیں عدالت میں. جس طرح سے مختلف جتنے پاکستان کے سیگمنٹ آف دی سوسائٹیز یا کوارٹرز آف دی اسٹیٹس ہیں, ان کے اوپر انفلوئنس ہوتا ہے. امپارشل پاکستان میں کوئی نہیں ہوتا. یہ بات ایک ہمیشہ کے لیے طے ہو جائے کہ ہم امپارشلٹی کی بات کرتے ہیں, غیر جانبداری کی بات کرتے ہیں. غیر جانبداری نام کی چیز پاکستان میں کوئی نہیں ہے. پاکستان میں یہ ہے کہ آپ مجھے اچھے لگے تو میں نے آپ کے حق میں یہ راہیں ہموار کر دی. مجھے کوئی اور برا لگ رہا ہوگا, میں اس کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کروں گا. میں میرٹ پہ نہیں جاؤں گا. آپ کو جو میں نے فیسیلیٹیٹ کیا میرٹ پہ نہیں کیا, یا کسی کے راستے میں نے میرے رکاوٹیں کھڑی کی ہیں, میرٹ پہ نہیں کھڑی کی. اگر خان صاحب اس بات پر آتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون نے, میاں نواز شریف اور محترمہ بینظیر بھٹو نے میثاق جمہوریت سائن کیا تھا, چارٹر آف ڈیموکریسی. اب جو اس کو اب اسٹڈی کریں تو اس میں کافی حد تک یہ نظر آتا ہے کہ ماضی کے حوالے سے انہوں نے کچھ سبق سیکھا تھا, تو اس کا اعادہ نہ کرنے کا انہوں نے آپس میں وہ کیا تھا. آج کے کچھ لوگ جو وکٹم بنے ہوئے ہیں وہ اس کے اوپر طنز کرتے تھے کہ یہ مکمکہ ہو گیا ہے, یا انہوں نے آپس میں کوئی
باریاں بانٹ لی ہیں. یہ دیکھیں نا، مکمکا کا لفظ بھی ایک سیاسی طور پہ ایک سیاسی بیان ہوتا ہے. مکمکا کا لفظ استعمال کر کے دو سیاسی جماعتوں کے اوپر آپ چھاپ لگاتے ہیں تو فائدہ آپ کو ہوگا نا. آپ کہہ رہے ہیں کہ مکمکا ہوا. میثاق جمہوریت جیسے کئی اور میثاق ہونے چاہیے تھے اس ملک میں کہ سیاستدان جس دن یہ سمجھے گا ہماری مخالفت اپنی جگہ پر، ہمیں مخالفت کا طریقہ ہی نہیں آتا. ہمارے پاس مخالفت کا جو سلجھا طریقہ ہے، جو گر ہے سلیقے والا، وہ ہمارے پاس نہیں ہے. ہم بد زبانی، بد کلامی، بد تہذیبی پہ یقین کرتے ہوئے ایک دوسرے کی مخالفت کر رہے ہوتے ہیں، اور ہمارے منہ سے جو نکلے ہوئے الفاظ ہوتے ہیں نا ایک دوسرے کے خلاف، وہ دنیا کی کسی تہذیب میں اس کی گنجائش نہیں ہوتی. پاکستان میں ہوتا ہے کہ بد تہذیبی، بد زبانی کے اوپر آپ لوگوں کو اپنا اپنا سپورٹر بنا لیتے ہیں، اور لوگ بھی اسی بد زبانی، بد کلامی کی بنیاد پر اپنا کوئی ہیرو بنا لیتی، اپنا کسی کوئی ویلن بنا لیتی. کلچر بنتا جا رہا ہے اس یہ طرح کا. پورے کا پورا کلچر بن چکا ہوا ہے. یہ پاکستان کا کلچر اب کیسے ہوگا، 50 سال میں ہوگا، 100 سال میں ہوگا، یہ کلچر بن چکا ہوا ہے. کبھی آپ سیاسی ڈیبیٹ جو کہتے ہیں نا، سیاسی ڈیبیٹ، پاکستان میں سیاسی ڈیبیٹ کی گنجائش بہت عرصہ پہلے ختم ہو گئی تھی. ہاں سب ایک ٹائم تھا نا، تو لاہور میں اسٹیج ڈراموں کی بڑی مقبولیت تھی. اس میں جگت بازی، ولگیرٹی اور فحش قسم کے زو مینی جملے بولے جاتے تھے. کچھ لوگ تنقید کرتے تھے، اور اس کی دوسری جانب اب جب حال میں جاتے تو کھچا کھچ بھرے ہوئے ہوتے تھے، اور وہ ہاؤس فل جا رہے ہوتے تھے. دبی دبی خواہشات کا اظہار ایسے ہی ہوتا ہے جیسے آپ نے کہا. یہ کوئی اوپن سوسائٹی نہیں ہے کہ جہاں پر آپ نے کہنا ہاں یار یہ میرے میں کچھ چیزیں ہیں جو مناسب نہیں ہیں، یہ ہم میں ابھی اخلاقی جرت. وہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ ادھر تو یعنی کہ یہ بھی ہوتا تھا کہ متھے رنگ دیاں گا، اور پھر ترانے بنے ہوئے تھے یا ڈیالہ جیل، ویٹ تیرا کر دی میاں. تو اب یہ دیکھو نا کہ اب سب سے بڑی بات ہے کہ جب تک لوگوں کا مزاج نہیں بدلے گا، لوگوں کی طبیعت نہیں بدلے گی، لوگوں میں سیاسی طور پہ شعور، سیاسی شعور کی میں نے یہاں پہ ہر جگہ پہ بات سنی ہے. کوئی ایسی سیاسی جماعت ہو، اس کا سیاسی سپورٹر ہو، وہ کیا کہے گا؟ خان صاحب سیاسی شعور آ گیا. سیاسی شعور نام کی چیز ابھی تک کسی سیاسی جماعت تو خان صاحب وہ نہیں آئی. وہ لانی کس نے ہے؟ سیاسی شعور لیڈر ہی لاتے ہیں نا. تو جب آپ کا لیڈر، دیکھیں عثمان صاحب، بات یہ ہوتی ہے کہ تالی کہتے ہیں دونوں ہاتھ جب تک جڑے نا تالی بجتی نہیں ہے. لیڈر بھی ہے، سیاستدان بھی ہے، اور لوگ بھی ہیں. یہ دونوں طرف سے تالی بج رہی ہے. جس کا کوئی ایک قصوروار نہیں ہے. ایک نہیں ہوتا کہ جی سپورٹر جو ہے نا، میری طرح کا سپورٹر کہے گا یہ میرا کیا قصور ہے یہ اوپر. تو یہ میری سب سے بڑی غلطی ہے. میرا ہی قصور ہے کہ زرداری، نواز شریف اور عمران خان جیسے لیڈر اس ملک میں آتے ہیں، یہ میرا قصور ہے، عام بندے کا قصور ہے. جس دن یہ سیاسی طور پہ جسے واقعی کہتے ہیں کہ سیاسی میچورٹی یا سیاسی شعور جس دن آ جائے، نہ نواز شریف کا پتہ چلے گا، نہ زرداری کا پتہ چلے گا، نہ عمران خان کا پتہ چلے گا. آپ کو وہ لوگ ملنا شروع ہو جائیں گے جو واقعی بندہ کہتا ہے کہ ہاں اگر سیاست میں اس طرح کے لوگ آئیں گے تو آپ کی میری مشکلات، ایک عام بندے کی جو مشکلات ہیں نا جس پہ قابو پایا جا سکتا ہے اپنے وسائل اور ریسورسز کو دیکھتے ہوئے، اس پہ پھر قابو پانا شروع ہو جائے گا. جب تک ہمارے یہ نعرے بازی چلتی رہے گی، ٹھا ٹھا کر کے ہم آئیں گے کہ جی ہمارا لیڈر آئے گا تو 3 مہینے میں پاکستان بدلا ہوگا. بندہ پوچھے کہ یار وہ کون سا ایسا فارمولا ہے کہ 3 مہینے میں ملک بدل جائے. مجھے سمجھ نہیں آتی. کیا سونے کی کانیں اچانک برآمد ہونا شروع ہو جائیں گی؟ کیا ڈائمنڈ، ہیرے جواہرات دریافت ہونا شروع ہو جائیں گے؟ کیا دودھ کی اور نہریں بہیں گی جو اچانک خود بخود بہنا شروع ہو جائیں گی؟ شہد آ جائے گا، 2-3 اور سمندر ہمیں مل جائیں گے. اب یہ سمجھ نہیں آتی کہ ہر ایک نے اپنا ایک خیالاتی تصوراتی دنیا بنائی ہوئی ہے. ابھی ایک نیا رجحان دیکھ رہے ہیں، اور وہ میکسیمم زیادہ تر جیلی سروے شائع کیے جا رہے ہیں کہ اگر ایک پارٹی کی طرف سے وہ صاف ریفلیکشن نظر آتی ہے جی 98% پاپولرٹی، اور دوسری جماعت کے ایک انتہائی بڑے لیڈر کی جو سمجھ بھی نہیں آتا 2% ہے، کسی کی 14% ہے. میں پی ٹی آئی کو، تحریک انصاف کے ہمارے جو دوست ہیں نا، ان کے ساتھ میں یہ بات کروں نا، 98% آنے والے انتخابات میں 98% سیٹیں آپ جیت جاؤ گے.
ایک سیکنڈ نہیں لگے گا مان جائے گا. نہیں وہ نہیں مانیں گے خان صاحب, کہیں گے تسی 2% گھٹ دس رہے ہو, 100% ہی ہے نا آپ یہ کہہ لو. اب دیکھو نا کہ کیوں مان رہا ہے, اس کا دل کر رہا ہے چیزوں کو ماننے کو. وہ یہ نہیں گراؤنڈ ریئلٹی میں نہیں جا رہا, گراؤنڈ ریئلٹیز پہ کوئی نہیں جاتا. اب کیا ہوگا, 98% سیٹیں. کوئی بندہ پوچھے کہ یار یہ دنیا میں انتخابات ہوتے ہیں, بڑے سے بڑے لیڈر پیدا ہوئے, پاپولر لیڈر پیدا ہوئے, یار بتاؤ کہیں 98% ہوا؟ اب وہ اس کو نہیں دیکھیں گے, وہ کہے گا نہیں, اگر نہیں ہوا تو یہ پیدا ہو گیا, یہ کر کے دکھائے گا. تو خان صاحب اس طرح کے پول اب امریکہ سے, یعنی کہ بڑا ملک ہے, ادھر جب ہیلری کلنٹن ورسز ڈونلڈ ٹرمپ تھے تو اس میں تو جو یہ بتا رہے تھے ہیلری کلنٹن اس سے بہت آگے تھی, اور جب الیکشن کا رزلٹ آیا. ایک بات ذہن میں رکھنا, اس سارے سسٹم میں جس طرح کا بھی سسٹم ہوتا ہے نا, اس میں ایک سرپرائزنگ ایلیمنٹ بھی ہوتا ہے جو سرپرائز دیتا ہے. پوری دنیا میں یہ بات مانی جاتی ہے کہ ایک سرپرائز آتا ہے. سرپرائز کس طرح کا آتا ہے؟ ہیلری کلنٹن اور ڈونلڈ ٹرمپ دونوں کا مقابلہ ہے. رزلٹ اگر آنا شروع ہو گئے, میں ٹی وی دیکھ رہا تھا امریکہ کے, میں چینل کچھ چیز میں کر رہا تھا, وہ بالکل ڈیفرنٹ چیز تھی, لیکن اس کا براہ راست امریکہ کی الیکشن صدارتی انتخابات جو تھے نا ان کے ساتھ تعلق تھا. تو میں چینل بدل کے دیکھ رہا تھا. تو میں نے دیکھا بڑے بڑے چینل امریکہ کے, ان چینلوں میں دیکھا بہت کم مجھے ایسا دیکھنے کو ملا. باہر کے جب چینل دیکھیں بہت کم مجھے دیکھنے کو ملا یہ کہ وہ اینکر ہے, وہ اینالسٹ ہے, ریگولر پرماننٹ بیسس پہ نہیں ہوتے کہ اینالسٹ آتا ہے ٹی وی پہ آتا ہے, اینکر آتا ہے ٹی وی پہ آتا ہے. میں نے ان کو پریشان دیکھا جب رزلٹ ڈونلڈ ٹرمپ کی فیور میں آئے. وہ کیوں پریشان دکھائے کہ انہوں نے یہ اسیسمنٹ نہیں کی تھی کہ ڈونلڈ ٹرمپ امریکہ کا الیکشن جیت جائے گا. یہ وجہ تھی, یہ نہیں کہ وہ ڈونلڈ ٹرمپ کو پسند نہیں کرتے تھے, ہلیری کلنٹن کو پسند کرتے تھے, یہ نہیں تھی چیز یہ تھی کہ ہماری اسیسمنٹ غلط ہو رہی تھی. یہ تو شاکنگ سرپرائز ہے, ایک ایسا سرپرائز ہے جو بہت ساری جگہوں پہ اس کے علاوہ بھی ویسٹ میں, یورپ میں اس طرح کے سرپرائزز آئے ہیں. مطلب یوکرین کا جو اس وقت وزیر اعظم ہے وہ بھی ایک سرپرائز تھا, جس طرح سے وہ الیکشن میں آ کے اس نے ڈومینیٹ کرتے ہوئے, ڈومینیٹنگ فیکٹر کے طور پہ اس نے الیکشن جیتا. کامیڈین تھا ادھر, ٹھیک ہے. تو یہ ایک سرپرائز ملتے ہوتے ہیں, لیکن یہ ریگولر نہیں ہوتے. یہ نہیں ہوتا کہ ہمیشہ سرپرائز ملے. ادھر جو پاکستان میں انتخابات ہونے جا رہے ہیں, اب اس میں جو ٹرن آؤٹ ہے وہ فیکٹر بھی بہت زیادہ کام کرے گا کہ اگر تو ٹرن آؤٹ زیادہ رہا تو پھر لمحہ فکری ہے پی ڈی ایم کی جماعتوں کے لیے, اور اگر ٹرن آؤٹ کم رہا تو پھر شاید یہ اپنے مقاصد میں کامیاب ہو جائے. اس کا جو ٹرن آؤٹ تھا وہ عمومی طور پہ جو ضمنی انتخابات کے ٹرن آؤٹ ہوتے ہیں اس سے بہت زیادہ تھا, یعنی بہت زیادہ تھا. یہ آج تک پاکستان میں نہیں ہوا کہ بائی الیکشنز کا ٹرن آؤٹ اتنا ہیوی سکیل کا. اس کا رزلٹ کیا تھا خان صاحب؟ ٹھیک ہے, اب اس کا رزلٹ دیکھو, جیتنے والے کے ووٹ بھی بڑے تھے, ہارنے والے کے ووٹ بھی بڑے تھے. اب یہ بڑا اسٹرینج تھا. اس کی باریکیوں میں لوگ جاتے نہیں ہیں اصل میں, کیونکہ پاکستان میں باریکیوں میں کوئی نہیں جاتا. وہ ہیر سے پہ چل رہا ہوتا ہے, ہی سیٹ پہ چل رہا ہوتا ہے. آپ سے سن لیا, مجھ سے سن لیا, وہ چل پڑے گا اس پہ. باریکیوں میں جا کے دیکھیں, جو جیتا ہے اس کے ووٹ بھی زیادہ ہیں, جو ہارا ہے اس کے ووٹ بھی بڑے ہیں. اب عجیب سی بات ہے کہ ہارے ہوئے کے ووٹ بھی بڑے ہیں اور جیتے ہوئے کے ووٹ بھی بڑے ہیں. تو اس کا مطلب ہے دونوں طرف سے ایک اٹیمپٹ ہوئی. ان کے جو سپورٹر تھے, ان کے ووٹر تھے, وہ کم از کم اپنے ووٹر سپورٹرز کو گھر سے نکالنے میں کامیاب ہوا. یعنی کہ اس کی بڑی بات تھی, جیتنے والا بھی ہارنے والا بھی. اب اس جیت میں کیا ہوا کہ 20 سیٹیں تھی, 15 سیٹیں. یہ ایک سرپرائز تھا بڑے عرصے بعد پاکستان میں. جنرلی دیکھا جائے نا تو یہ بھی ایک سرپرائز تھا کہ عمران خان کو 15 سیٹیں مل گئیں اور مخالف کو 5 سیٹیں ملی. لیکن اس میں ایک چیز جو آئی نا, جو یہ بھی ایک سرپرائز تھا, 2 سرپرائز ایک ساتھ تھے. وہ ہوا کہ عمران خان نے کہا کہ دھاندلی ہوئی ہے 5 ان حلقوں میں جہاں سے میں ہار گیا ہوں. یہ عجیب سی بات تھی. لیکن اس سے پہلے, الیکشن سے پہلے, جو پی ٹی آئی کے حلقے کہہ رہے تھے کہ ہمیں 10 سے 12 سیٹیں ملیں گی,
یہ الیکشن سے پہلے ہے، اور جب الیکشن میں 15 سیٹیں جیتے ہیں تو پھر انہوں نے نہیں، دیکھیں یو نا، ٹرن لے لیا، اب تو وہ یہ- ان کا اب دیکھو ایک بات ہوتی ہے کہ یہ دیکھنے والی چیز ہے آنے والے وقتوں کے حساب سے، آنے والے وقتوں میں انتخابات پورے ملک میں ہونے ہیں۔ یہ 20 ضمنی انتخابات ہوئے 2022 میں، عمران خان 15 جیت گیا، 5 مخالف جیت گئے، اس نے کہا دھاندلی ہوئی ہے، کہاں دھاندلی ہوئی؟ جس 5 میں وہ ہارا ہے۔ اس کے بعد جو 9 حلقے تھے اس میں بھی اس نے کیا کہا، عمران خان نے 7 میں جیت گیا، میں سویپ کیا، اس نے لینڈ سلائڈ وکٹری دی۔ اس نے پھر کہا کہ 2 حلقے جو میں نہیں جیت سکا وہاں دھاندلی ہوئی۔ اب یہ دیکھیں اگر اس طرح کا آپ کی ٹینڈنسی رہے گی تو پھر آپ ایسا کریں گے، آپ خود اکلے ہی الیکشن لڑیں تو باقیوں پہ پابندی لگ جائے کہ وہ الیکشن لڑیں گے۔ الیکشن تو بعد کی بات ہے، اگر کاغذات نامزدگی کے مرحلے تک دیکھا جائے جتنی رکاوٹیں ڈال دی گئی ہیں تو اس کو فری اینڈ فیئر الیکشن کہنا میرے خیال سے ایک مذاق ہے۔ فری اینڈ فیئر تو ویسے ہمیں کہنا بھی نہیں چاہیے۔ تو آپ کا کیا خیال ہے کہ فری اینڈ فیئر الیکشن نہیں ہونے چاہیے؟ فری اینڈ فیئر ہمیں کہنا نہیں چاہیے، جو ہم کر نہیں سکتے اس کا شور ہم نے کیوں مچانا؟ اور سر ایک تو چیزوں کے اوپر چھوٹی موٹی ہوتی ہے کوئی قابل برداشت چیزیں، ادھر تو اندھیر نگری چوپٹ راج ہے۔ ایک دیکھو میری بات سنیں آپ، 1970 کا ایک انتخابات ہوئے تھے، بدقسمتی سمجھ لو، غلطی سمجھ لو، اس سے پہلے اور اس کے بعد آج تک اس طرح کے انتخابات نہیں ہوئے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے، باہر کی دنیا نے کہا تھا کہ یہ ایک صاف اور شفاف انتخابات تھے، لیکن وہ صاف اور شفاف انتخابات کا نتیجہ کیا نکلا تھا؟ ملک کے 2 حصے ہوئے تھے، شیخ مجیب الرحمان سویپ کر گیا تھا مشرقی پاکستان میں، ذوالفقار علی بھٹو سویپ کر گیا تھا مغربی پاکستان میں۔ اب یہ عجیب سی سچویشن بن جاتی ہے کہ ایک جو 1000 1200 1500 2000 کا فاصلہ ہے دونوں خطوں میں، ہے پاکستان، لیکن دونوں میں فاصلہ جغرافیائی طور پہ وہ اتنی دور ہیں ایک دوسرے سے۔ اور ایک جگہ پہ رزلٹ کیا آتا ہے کہ شیخ مجیب الرحمان نے مشکل سے 6 یا 7 اس کے کینڈیڈیٹ کھڑے تھے پاکستان مغربی پاکستان میں، جبکہ مغربی پاکستان کی جو جماعتیں تھیں ذوالفقار علی بھٹو کی پیپلز پارٹی سمیت، انہوں نے ایک بندہ بھی وہاں پہ نہیں کھڑا کر سکے تھے مشرقی پاکستان میں۔ یہ اب صورتحال تھی، اس کا نتیجہ نکلا، پیچھے بیک گراؤنڈ پوری 20-25 سال 30 سال کی چل رہی تھی کہ مشرقی پاکستان میں جو ہو رہا تھا، جو ان کے ساتھ کیا جا رہا تھا، اس کا نتیجہ تو کوئی نہ کوئی نکل نہیں تھا، تو وہ ہو گیا۔ اس کے بعد پھر انتخابات پاکستان میں یہی سننے میں آتا رہا، یہی چیزیں دیکھنے کو ملتی رہیں کہ یار ان کو فری اور فیئر الیکشن نہیں کہہ سکتے۔ اب فری اور فیئر الیکشن کی ایک بے شمار مثالیں دی جا سکتی ہیں۔ مثلا 1997 میں اب الیکشن ہوتا ہے، آپ مسلم لیگ نون کی قومی اسمبلی کی نشستیں وہ نکال لیں، پنجاب اسمبلی کی نشستیں نکال لیں جو جیتے تھے وہ۔ اب اس کی حسب میرے اب سوال کا جواب یہ دے رہے ہیں 2002 میں کیا ہوا، وہی جماعت جو ایک لینڈ سلائڈ سویپ کر رہی ہے، وہی جماعت 2002 میں قومی اسمبلی کی اس کی 12 نشستیں 15 نشستیں تھیں، اور صوبائی اسمبلی جو پنجاب کی تھی اس کی 30 مشکل سے 30 نشستیں تھیں۔ ہاں صاحب، اب یہ آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب آج غلط ہو رہا ہے تو وہ ہمیشہ سے ہوتا آیا ہے، تو اس کو جسٹیفائی ہم اس طرح کریں گے جسٹیفائی غلطی کو اور آپ خدا نہ خواستہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر فری اینڈ فیئر الیکشن ہوں گے جس طرح 70 میں ہوئے تو ملک کو نقصان ہوگا؟ نہیں، وہ تو ملک ویسے ہی 2 حصوں میں ویسے ہی بٹا ہوا تھا، اب اس طرح سے یہ نہیں ہے بٹا ہوا۔ اب یہ ہے کہ جی میری پسند آپ ہو اور میں کچھ کر سکتا ہوں، تو میں نے اپنی پسند کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا۔ اگر میری پسند آپ نہیں ہے، میری پسند کوئی اور ہے، تو پھر میں اس کے لیے کروں گا۔ فری اینڈ فیئر کا جو کانسیپٹ ہے نا پاکستان میں، کسی بھی چیز کا لے لو، الیکشن تو دور کی بات ہے، الیکشن اس وقت جب 5 سال بعد ہوتے ہیں تب کی بات ہے۔ بہت سارے معاملات ہیں، کوئی محکمہ سرکاری محکمہ نکال لیں، کوئی وزارت نکال لیں، ادارے نکال لیں، ایون عدالتیں نکال لیں، آپ کو کہاں پر ایک تھوڑی دیر کے لیے احساس ہو آپ امپارشل ہو۔ اگر آپ خود پارٹی ہو تو آپ کہیں گے کہ جی آپ کی پارٹی کے حق میں بات آئی تو آپ نے کہنا یہ انصاف ہوا۔ ابھی ایک فیصلہ آیا کہ ایک صاحب کی وابستگی بالکل روزے روشن کی طرح یہاں ہے، لیکن انہوں نے کہا چونکہ ان کے پاس وزارت وہ ہے کہ جس سے وہ دھاندلی میں حصہ نہیں لے سکتے تو وہ سیٹ پہ برقرار رہ سکتے ہیں۔ دیکھو نا، اب یہ چیزیں تھی، 2 چیزوں کا فرق دیکھیں کہ 2018 کا جب انتخابات ہو رہے تھے
तब यही चीज़ें हो रही थी इमरान खान के हक में, आज वही चीज़ें हो रही हैं किसी ना किसी तरीके से इमरान खान के हक में नहीं हो रही। अब हाँ साहब, वो भी गलत था और जो अब हो रहा है ये भी गलत है। हमारा रुझान, आपका या मेरा रुझान, जब होना ही गलत है। हाँ साहब, आपका और मेरा, आपको उस गलत को जो गलत होना है, क्या आपका हाथ पड़ता है कि उस गलत हुए को आप सही कर लो, या मेरा हाथ पड़ता है कि उस गलत किए को हाँ साहब, सही कर आपका लो? मेरा हाथ नहीं पड़ता, लेकिन दो गलत मिलकर एक सही नहीं हो सकते। हमें उसे एक्सपोज तो करना है ना, जो हमारा हक है अपनी सतह पे कि ये गलत हो रहा है, उसको गलत तो कहें। चलें, या हालात अगर के आप कदमों ये में देख लें, आप ये देख लें कि इंतखाबात होते रहे। मेरे ख्याल हमारे यहाँ पे 10 इंतखाबात हुए 2018 तक, जिसको इंतखाबात कहते हैं 10 इंतखाबात हुए। बाकी मुल्कों में पता नहीं कितने इंतखाबात हुए। हमारे 10 इंतखाबात को आप देख लें कि 1988 से लेकर और 1999 में जब परवेज़ मुशर्रफ ने टेक ओवर नवाज किया। शरीफ की हुकूमत का तख्ता उल्टा था। यार 2 हुकूमतें बेनज़ीर की बनी थी, 2 हुकूमतें नवाज शरीफ की बनी थी। मुझे बता दें किसने टेन्योर पूरा किया था? अब बता दें, 1988 से लेकर 1999 तक 11 सालों में 4 हुकूमतें ख़त्म हुई। 5 चौका 20 साल होते हैं, इनको 20 साल चलना चाहिए था अपना जो टेन्योर है, टिल द टाइम के आप अदालत, अब आप पार्लियामेंट का एतमाद नहीं खोते जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस होता है। वो वाहिद एक चीज़ होती है जिसके तहत आपकी हुकूमत ख़त्म हो सकती है, वो पार्लियामानी तरीका है। तो नाजरीन, उम्मीद करते हैं आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम में एक नए मौजू के साथ हाजिर होंगे। 96 न्यूज़नामा को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगले प्रोग्राम में एक नए मौजू के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।